میں چھت پر غصے میں ٹہل رہا تھا۔ 2 بچوں نے آ کر مجھے اطلاع دی کہ نبیل بھائی آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں چھت کے راستے نبیل کے گھر چلا گیا۔ میرے ابو اور نبیل کے ابا خاندان کے چند بڑے بوڑھوں کے ساتھ سیڑھیوں کے پاس ہی کوئلوں کی انگیٹھی کے گرد دائرے کی شکل میں بیٹھے ہوئے حقہ پی رہے تھے۔ نبیل کے ابا مجھے دیکھ کر کہنے لگے، علی نبیل کے ساتھ ساتھ تمہاری بہن بھی ہے، جاؤ نبیل کا ہاتھ بٹاؤ، کل سے غائب ہو۔ نبیل کے ابا کے لہجے میں شکوے کے ساتھ حکم بھی تھا۔ پریشان ہے بیچارہ، وہاں سے جاتے ہوئے ابو کی آواز بھی میرے کان میں پڑی تھی۔ شہر میں ہی مجھے نبیل مل گیا۔ اس نے مجھے گلی میں سے حلیم کی دیگ لانے کو کہا۔ میں نائی کے ساتھ کینچی کی مدد سے دیگ اٹھائے گھر میں داخل ہوا ہی تھا، نبیل نے مجھے اگلا حکم دے دیا، مہروز بڑے تو حقہ پی رہے ہیں، تم ہی دیگوں پر بیٹھ جاؤ، میں کھانا لگواتا ہوں۔ میں دیگوں پر ابو اور نبیل کے ابا سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ نبیل اور اس کی بھابھی اپنے چند کزنوں کی مدد سے مہمانوں کو کھانا کھلانے لگی۔ میرے سامنے چکن حلیم، مٹن قورمہ اور کشمیری چائے کی 3 دیگیں پڑی ہوئی تھیں۔ بی بی جی نے 2 گھروں کو برباد ہونے سے بچا لیا۔ نبیل کے ابا کی آواز مجھے سنائی دی۔ وہ ابو کے ساتھ سب سے بے نیاز گپ شپ میں مصروف تھے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو لالا جی، بھائی ساجد نے تو کلثوم کی طلاق کا ذہن بنا لیا تھا۔ وہ ہر حال میں عارفہ کا نکاح مہروز سے کروانا چاہتے تھے۔ پھر بی بی جی نے ہم سب کو سمجھایا ایسا مت کرو اور یہ فیصلے مجھے کرنے دو۔ سنا ہے کہ حق مہر میں پلاٹ لکھوائے ہیں بی بی جی نے۔ میرے کان ان کی طرف تھے۔ ایک آدمی نے ابو سے پوچھا تھا، قورمہ پورا ہو جائے گا؟ نبیل نے میرے سامنے قورمے کی پرات کرتے ہوئے پوچھا۔ میں جلدی سے دیگ میں سے قورمہ نکال کر خالی پرات میں ڈالنے لگا۔ حلیم کو تو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا رہا، سب قورمے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ نبیل نے وہاں سے جاتے ہوئے کہا، ویسے ماجد ایک بات ہے، پتر تیرا ہے بڑا شریف۔ نبیل کے ابا نے کہا۔ ابو یہ سن کر فخر سے مسکرائے اور پھر میری طرف بڑی محبت سے نگاہ ڈالی۔ میں انجان بن گیا اور جلدی سے کشمیری چائے کی دیگ چیک کرنے لگا کہ کہیں وہ ٹھنڈی تو نہیں ہو گئی۔ نائی نے عقل مندی کا ثبوت دیا تھا، اس نے دیگیں رکھنے سے پہلے ان کے نیچے کوئلے رکھے تھے۔ کھانے کے بعد کشمیری چائے کا دور چل پڑا۔ رات 10 بجے کے آس پاس علی کے مایوں کا کھانا ختم ہوا۔ سب کام ختم کرنے کے بعد میں اور نبیل حسب معمول چھت پر چلے گئے۔ شکر ہے یار، قورمہ پورا ہو گیا۔ ابا جی نے مجھے کہا بھی تھا، نبیل پتر حلیم کون کھاتا ہے جہاں لوگ گوشت کھاتے ہیں، گوشت دونوں دیگیں قورمے کی بنوا لو۔ میں نے ضد کر کے چکن حلیم کا پنگا لیا تھا۔ بارات پر کیا پکانے کا ارادہ ہے؟ میں نے نہ جانے کیوں پوچھ لیا۔ حقیقت میں مجھے علی کی شادی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اپنی شادی نہ ہونے پر جانے کیوں مجھے علی سے جلن سی محسوس ہو رہی تھی۔ علی کا خیال آتے ہی مجھے ایک خیال اور بھی آیا تھا کہ میں نے تو آج علی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ بھائی دودھ، علی کو یاد کیا تو وہ شیطان کی طرح حاضر ہو گئی۔ دودھ تو سارا دیگ میں ڈال دیا تھا۔ نبیل علی کی طرف دیکھ کر حیرانی میں بولا، ساتھ ہی اس نے بڑے سے ٹرے میں اپنا پیالہ اٹھا لیا۔ میں نے آپ دونوں کے لیے پہلے سے نکال لیا تھا۔ علی نے میرے سامنے ٹرے کرتے ہوئے مجھ پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ میں نے ایک لمحہ اسے دیکھنے کے بعد فوراً ہی اپنی نگاہ کو قابو میں کیا۔ نبیل نے گرم دودھ کی چسکی لینے کے بعد کہا، بہن ہو تو تمہارے جیسی، اللہ تجھے اپنے گھر میں خوش رکھے۔ آمین۔ میرے منہ سے بھی بے ساختہ نکل گیا۔ علی ہمیشہ کی طرح دودھ دینے کے بعد فوراً ہی جانے لگی۔ سب مہمانوں کو بستر مل گئے نا؟ جی بھائی، سب سو بھی گئے، تم بھی جا کے سو جاؤ، نبیل نے بڑی محبت سے کہا۔ اگلی رات علی کی تیل مہندی تھی۔ نانی سمیت ہم سب گھر والے بھی نبیل کے گھر پر موجود تھے۔ علی پیلے لباس میں ملبوس ایک جھولے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ علی کے ہاتھوں میں گلاب اور موتیے کے گجرے تھے، بالوں میں گیندے اور موتیے کے پھول سجے ہوئے تھے۔ پھولوں کے اوپر اس کے سر پر ایک پتلا سا دوپٹہ تھا اور اس نے جو پیلا جوڑا پہنا ہوا تھا وہ بھی پتلا سا ہی تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی 12 مہینے چادر میں لپٹی رہنے والی علی کو کیا ہو گیا ہے۔ آج اتنے سارے لوگوں کے درمیان اس کے سر پر صرف ایک پتلا سا دوپٹہ ہے بس۔ جب علی نے نظر ہٹا کر ادھر ادھر دیکھا تو سب عورتوں کا یہی حال تھا۔ سخت سردی میں بھی سب عورتوں نے ریشمی لباس پہنے ہوئے تھے، سویٹرز اور گرم چادروں کے بغیر کچھ خواتین نے تو آدھے بازوں والی قمیض بھی پہن رکھی تھی۔ یا اللہ، شادی کے موقع پر ان عورتوں کو سردی کیوں نہیں لگتی؟ میں نے دل میں سوچا، خیر میرے سوچنے سے کیا ہوتا ہے، یہ تو عورتوں کا ذاتی معاملہ ہے۔ سب نے علی کو مہندی لگائی اور منہ میٹھا کروایا۔ جب میری باری آئی تو میں وہاں سے کھسک گیا۔
نہ جانے کیوں مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بارات کے کھانے کے لیے نبیل کے ابا نے ایک بیل خرید رکھا تھا۔ نبیل کے گھر کے پاس ہی ایک اسکول میں بارات کے لیے کھانا تیار ہو رہا تھا۔ رات بھر میں اور نبیل باراتیوں کے لیے کھانا تیار کرواتے رہے۔ نبیل کے ابا کو صرف ایک فکر تھی کہ کہیں کھانا کم نہ پڑ جائے۔ ان کی پریشانی سمجھ آتی تھی کیونکہ بارات گجرانوالہ سے جو آ رہی تھی۔ صبح فجر کے بعد نبیل کے ابا اور ان کے کچھ قریبی رشتے دار وہاں آئے۔ شاباش پترو، تم لوگ اب جا کے سو جاؤ، 10 بجے اٹھ جانا، پھر جج کے بیٹھنے کا انتظام بھی کرنا ہے۔ نبیل کے ابا نے مجھے اور نبیل کو شاباش دی۔ ہم دونوں تھکے ہوئے تھے۔ نبیل کے گھر پر تو مہمانوں کا رش تھا۔ میں نبیل کو اپنے ساتھ اپنے ہی گھر لے آیا۔ ہم دونوں میرے کمرے میں سو گئے۔ ہمارے گھر کے صحن میں ایک شور اٹھا۔ میری آنکھ کھل گئی، دیوار پر لگی گھڑی کی طرف دیکھا تو 8:30 ہی ہوئے تھے۔ نبیل کی طرف دیکھا تو وہ مزے سے سو رہا تھا۔ صحن کا شور چیخوں میں بدل گیا۔ مجھے کچھ تشویش ہوئی۔ میں آنکھیں ملتے ملتے اپنے بستر سے اٹھا۔ میں کمرے کا دروازہ کھولنے ہی لگا تھا کہ دروازے کا تختہ میرے ماتھے پر زور سے لگا۔ میرا سر چکرا گیا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ خلیل گجر ہاتھ میں پستول تھامے اندھیرے سے نمودار ہوا اور اس نے آتے ہی مجھے گریبان سے پکڑ کر پستول کی نلی میری گردن پر رکھ دی۔ اوئے بغیرتا، آستین کے سب، تجھے ہماری بہن ہی ملی تھی۔ میری آنکھوں سے اندھیرا ہٹا تو میں نے دیکھا میری دونوں بہنیں خلیل کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی تھی اور میری امی خلیل کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑی تھی۔ خلیل پتر، معاف کر دے اسے۔ امی جی، آپ کیوں معافی مانگ رہی ہیں؟ مجھ سے اپنی ماں کا رونا نہیں دیکھا گیا۔ اسی دوران نبیل کی آنکھ کھل گئی اور وہ میرا گریبان اپنے بھائی کے ہاتھ سے چھڑواتے ہوئے چیخا، لالا خلیل، چھوڑ اسے، یہ میرا یار ہے۔ پوچھ اس بے غیرت سے۔ خلیل آنکھوں میں انگارے لیے گرجا، کیا پوچھوں؟ نبیل میرے اور اپنے بھائی کے درمیان آتے ہوئے غصے سے چلایا، اس نے ہماری بہن کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ خلیل نے غصے سے نبیل کو دھکا دیا۔ اس دھکے کی وجہ سے میرا گریبان بھی خلیل کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ نبیل دیوار کے ساتھ گرا اور میں اپنے پلنگ پر۔ خلیل نے مجھ پر پستول تان دی۔ اس سے پہلے کہ خلیل کی چلائی ہوئی گولیاں مجھ تک پہنچتی، علی مجھ پر زرہ بن کر تن گئی۔ دونوں گولیاں علی کو لگی۔ اللہ کی قسم لالا، مہروز بے قصور ہے، مہروز بے قصور ہے، یہ سب ظفرور نے کیا ہے۔ علی کے ہونٹوں پر یہ الفاظ تھے۔ علی کے جسم سے بہتے ہوئے خون کو دیکھ کر نبیل درد سے تڑپا اور فوراً اسے اپنے بازو میں اٹھاتے ہوئے باہر کی طرف بھاگا۔ سب اسی کے پیچھے بھاگے سوائے میرے اور خلیل کے۔ خلیل بت بنا کھڑا تھا اور میں اسے دیکھ رہا تھا۔ خلیل کو تو چپ سی لگ گئی تھی اور میں خود کو مجرم سمجھ رہا تھا۔ میں اپنی ہی نظروں میں گر گیا تھا۔ خلیل کی نظریں علی کے خون پر تھی جو فرش پر کئی جگہ بکھرا ہوا تھا، اور میری نظریں چند منٹ پہلے والا منظر دیکھ رہی تھی جب اسی فرش پر میری دونوں بہنیں خلیل کے ٹانگوں میں لپٹی ہوئی تھی اور میری ماں ننگے سر اور ننگے پاؤں کھڑی ہو کر ہاتھ جوڑے خلیل سے میری زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ خلیل نے ابھی پستول کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ میں اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس کا پستول والا ہاتھ تھام کر کہنے لگا، خلیل لالا، یہ 2 گولیاں میرے سینے میں بھی اتار دو، اس بے قصور کو تو تم نے مار ڈالا۔ خلیل زور سے چیخ مارتے ہوئے وہاں سے بھاگا۔ علی میری نظروں نے بھاگتے ہوئے خلیل کا تعاقب کیا تو سامنے نانی کھڑی تھی۔ انہوں نے میرے ماتھے سے بہتے خون پر اپنے شانوں سے چادر اتار کر رکھ دی۔ دروازہ لگنے سے میرے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا جس کی مجھے خبر ہی نہیں تھی۔ میرے ماتھے سے خون کا ایک قطرہ فرش پر بکھرے ہوئے علی کے خون پر جا گرا اور اس میں گم ہو گیا۔ ماتھے کی مرہم پٹی کے بعد میں ہسپتال جانے لگا تو امی نے مجھے روک لیا۔ مہروز، تم ہسپتال مت جاؤ، خلیل تمہیں بھی قتل کر دے گا۔ عائشہ، جانے دو اسے، نانی نے امی کو حکم دیا۔ کیسے جانے دوں ماں جی، میرا ایک ہی بیٹا ہے، جس نے اس کے حصے کی گولیاں اپنے جسم پر کھائی ہیں وہ بھی ایک ہی ہے۔ نانی نے میری طرف دیکھ کر مجھے کہا، تم جاؤ مہروز۔ میں جانے ہی لگا تھا کہ ابو جی پھولی ہوئی سانس کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوئے۔ مجھے غور سے دیکھنے کے بعد محبت کے ساتھ سینے سے لگا لیا، پھر میرے ماتھے کی چوٹ کو دیکھنے لگے، اس کے بعد میرے سارے جسم کا جائزہ لیا۔ جب ان کو تسلی ہو گئی کہ مجھے صرف ماتھے پر ہی چوٹ لگی ہے، پھر ایک زوردار تھپڑ میرے گال پر مارنے کے بعد پوچھنے لگے، تم نے علی کے منگیتر کو خط کیوں لکھا؟ یہ سننے کے بعد میں دنگ رہ گیا تھا۔ میں نے ابو سے اپنی صفائی میں صرف اتنا کہا، میں نے کوئی خط نہیں لکھا۔ مہروز، جھوٹ مت بولو، 2 دفعہ تم نے اس لڑکے کو فون کیا تھا، اس نے تمہاری بات پر یقین کرنے سے انکار کر دیا، تو پھر تم نے اسے خط لکھا۔ میں وہ خط خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں۔ کبھی کبھی آنکھوں دیکھا بھی جھوٹ بولتا ہے، نانی نے بتایا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں بی بی جی آپ۔ ابو نے نانی کی بات سے اتفاق کرنے کے بعد میری طرف دیکھتے ہوئے مجھے کہا،
तुम भी अस्पताल से हो आओ। अब्बू ये बोलकर अपने कमरे की तरफ जाने लगे तो नानी ने फिक्रमंदी से पूछा, माजिद बेटा आली कैसी है? बीबी जी डॉक्टर बता रहा था कि जान बच जाएगी उसकी। हम सब घर वालों की जान में जान आई, खास तौर पर मेरी बहनों की जो घर के एक कोने में सहमी हुई खड़ी थी। अब्बू जी अपने कमरे की तरफ जाते हुए मेरी तरफ देख कर बोले, अब चले भी जाओ, आप भी कमाल करते हैं, उसे अस्पताल क्यों भेज रही हैं? अम्मी ने अब्बू के पीछे जाते हुए फिक्रमंदी से पूछा, महरोज बेकसूर है, फिर उसे थप्पड़ क्यों मारा? मोहब्बत में। अपने कमरे का दरवाजा खोलते हुए आखिरी बात अब्बू की मुझे सुनाई दी। मोहब्बत में? नानी ने ज़हीन मुस्कुराहट के साथ अब्बू के अल्फाज दोहराए, जैसे वो बहुत कुछ समझ गई हूँ, मगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैं सोच में पड़ गया। अनवर को किसने फोन किया और किसने लिखा? आली ने तो जफरू का नाम लिया था। मैं अस्पताल पहुंचा तो कॉरिडोर में ही मुझे आली का तकरीबन सारा खानदान नजर आ गया। आली के ससुराल में से भी चंद लोग वहां मौजूद थे। खलील मुझे देखकर मेरी तरफ खुद ही आ गया और मुझे एक कोने में ले जाते हुए बोला, सब पता चल गया, ये किसकी शरारत है? मैंने हौसला करके पूछा, किसकी? ये पता नहीं चला, खलील ने भोली सूरत बनाते हुए जवाब दिया। मैं उसकी अक्लमंदी पर दिल ही दिल में मुस्कुराया। इसके बावजूद खलील ने अपनी तरफ से दानिशमंदाना अंदाज अपनाते हुए मुझे बताया, बारात का खाना मैंने गुजरांवाला भिजवा दिया है, जैसे ही आली ठीक होती है हम अनवर और आली का निकाह भी कर देंगे। लाला, अब आली का निकाह अनवर के साथ नहीं होगा, नबील ने खलील के सामने आते हुए हतमी लहजे में कहा। क्या बकवास कर रहा है तू? खलील गुस्से में भड़क उठा। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? खलील के घिन गरज से सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए। हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। ये सब तेरे साले का किया कराया है। अगर वो मेरे सामने आ गया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नबील ने चीखने की बजाय रोबदार आवाज में कहा, क्यों शोर मचाया हुआ है अली? नबील के अब्बा जी ने वहां आने के बाद पहला सवाल यही पूछा था। अब्बा जी ये कहता है कि अली का निकाह अनवर के साथ नहीं होगा। खलील ने शिकायती अंदाज में अपने अब्बा जी को बताया। कुछ सोच कर ही कहा होगा, उसने पढ़ा लिखा है, तेरी तरह ढंगर नहीं। आधी बात सुनकर ही पिस्तौल लेकर निकल पड़ा। दुआ कर मेरी धी बच जाए, अगर इसे कुछ हो गया तो बाकी गोलियां मैं तेरे सीने में मारूंगा। नबील के अब्बा जी ने बड़े जब्त के साथ ये बात कही। वो सब के सामने रोना नहीं चाहते थे। नबील अपने अब्बा जी को वहां से ले गया। बाकी रिश्तेदार भी दाएं बाएं हो गए। बाहर में खलील और मैं वहीं खड़े थे। ये देखकर भाभी सुगरा जल्दी से वहां आई और आते ही सरगोशी के अंदाज में खलील से कहने लगी, दिमाग तो तेरा खराब हो गया है खलील। अच्छा ही है जो अली की बारात नहीं आई। अब देखती हूँ कहाँ ब्याहते हैं अली को। तू अपनी बक बक बंद कर। तेरा भाई इतना बेगैरत होगा ये मैंने सोचा नहीं था। खलील ने सुगरा को गुरी डाली। आंखें मत दिखा, बात को समझ। गुजरांवाला अली की शादी नहीं होगी तो किससे होगी? खलील ने पूछा। जफरू से। सुगरा ने अपने भाई जफर का नाम लिया तो खलील की आंखें खिल गईं। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। खलील ने सुगरा भाभी को कहर बरसाती नजरों से देखते हुए कहा, महरोज तेरे लाले को बात देर से समझ आती है। सुगरा भाभी ने मेरी तरफ देखकर कहा। जैसे ही सुगरा भाभी ने खलील की तरफ देखा तो खलील ने एक जोर का थप्पड़ सुगरा भाभी के गाल पर रख दिया। सब समझ गया हूँ, खलील ने दांत पीसते हुए कहा। सुगरा भाभी हक्की बक्की अपनी गाल पर अपना हाथ रखे हुए खड़ी थी। इससे पहले कि मैं सुगरा भाभी को कोई तसल्ली देता, महरोज, नबील ने मुझे दूर से आवाज दी। हम तीनों ने नबील की तरफ देखा।